بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایچ اے لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 10th کلاس کی نئی کتاب ترجمہ القرآن مجید کا آج لیکچر نمبر 12 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم دو چیزیں کرنے والے ہیں، سورۃ الرعد کا تعارف اور اس کے بنیادی مضامین کریں گے، اور یہ لونگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور یہ آسان انداز میں آپ کو کرواؤں گا، ہیڈنگ کے ساتھ اور پوائنٹ بنے ہوں گے، جسے آپ کو کیا نام ہے یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اور آپ کی جب ہیڈنگ اور پوائنٹ بنے ہوں گے لونگ میں، آپ اس انداز سے اگر کریں گے تو آپ کے انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے۔ اور دیکھیں کتاب کے اندر تو پیراگراف بنے ہوئے ہیں، یاد کرنا تھوڑا مشکل ہے، میں نے اس کو تھوڑا سا آسان انداز میں، آسان الفاظ میں ہیڈنگ کے ساتھ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ سٹوڈنٹ ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والا ہے، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9th کلاس، 10th کلاس، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کے ترجمہ القرآن مجید، اسلامیات، لازمی مطالعہ پاکستان اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اس لیے ابھی کے ابھی اگر کسی نے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور دوسری اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ چاروں کلاسز کے ترجمہ القرآن مجید کے نوٹس مکمل تیار ہو چکے ہیں۔ جو نوٹس لینا چاہتا ہے وہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کرے اور پارسل کے ذریعے آپ تک انشاءاللہ نوٹس پہنچا دیے جائیں گے۔ چلیں جی، آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے درمیان میں ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الرعد کا تعارف۔ اس کے بعد آپ نے 5 چیزیں لکھنی ہیں ایک پیراگراف کی شکل میں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کو ہم نوٹ کر لیں۔ آپ اسکرین پر ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ سورۃ الرعد مدنی سورت ہے اور یہ قرآن کی ترتیب کے مطابق 13ویں نمبر کی سورت ہے، اور یہ 13ویں پارے میں موجود ہے۔ اس میں 43 آیات ہیں اور اس کے 6 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پیراگراف کی شکل میں آپ 5 چیزیں لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے سب ہیڈنگ بنانی ہے، نام کی وجہ تسمیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ رات بادل کی گرج کو کہتے ہیں، اس صورت میں بادلوں کی گرج کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ درمیان میں ہیڈنگ دیں، سورۃ الرعد کا مرکزی موضوع۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے، سورۃ الرعد کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کے کامل علم اور رسالت کے تقاضوں کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ 3 باتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ تعالیٰ کا کامل علم اور رسالت کے تقاضے۔ اس کے بعد آپ درمیان میں ہیڈنگ دیں، سورۃ الرعد کے بنیادی مضامین۔ اس کے بعد آپ نے ایک لائن لکھنی ہے، سورۃ الرعد کے بنیادی مضامین اور اہم نکات درج ذیل ہیں۔ اس کے بعد اب آپ نے ساری سب ہیڈنگ بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ سب ہیڈنگ بنائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ۔ پوائنٹ میں یہ چیزیں آپ نے لکھنی ہیں، لیکن پوائنٹ سے پہلے آپ ایک جملہ لکھیں۔ وہ جملہ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں جو کہ درج ذیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوائنٹ کی شکل میں آپ یہ لکھ دیں، اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا۔ نمبر 2، سورج اور چاند انسان کے لیے مسخر کر دیے، یعنی کہ انسان کے لیے بنائے ہیں۔ اور نمبر 3، زمین کو بچھونا بنایا۔ نمبر 4، زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ نمبر 5، چشمے اور نہریں جاری کر دیے۔ نمبر 6، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، یعنی کہ میل اور فیمیل بنائے۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ یہ ہے، ایک ہی زمین اور ایک ہی طرح کے پانی کے باوجود ہر درخت کا پھل، ذائقہ، تاثیر جدا جدا بنائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ بنائیں، اللہ تعالیٰ کا کامل علم، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورت میں اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ ہر غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ تم کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں، انسان کی حفاظت۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کو معقبات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے، اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کوٹیشن میں لکھ دیجئے گا۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ بنائیں اہل ایمان کی صفات، یہ بھی آپ نے پوائنٹ میں لکھنے ہیں۔ دیکھو پوائنٹ میں یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہے، اور پوائنٹ لکھنے سے پہلے آپ نے ایک جملہ لکھنا ہے، سورت میں صاحب ایمان اور صاحب بصیرت لوگوں کی درج ذیل صفات بیان ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، نمبر 2 وعدہ پورا کرتے ہیں، نمبر 3 صلہ رحمی کرتے ہیں، نمبر 4 خوف الہی رکھتے ہیں، نمبر 5 آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، نمبر 6 صبر کرتے ہیں، نمبر 7 رضا الہی کے طالب رہتے ہیں، نمبر 8 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 9 اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نمبر 10 نیکی کی اتباع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 10 صفات آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں اہل ایمان کے لیے انعامات۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ اہل ایمان کے لیے آخرت کا دن باعث راحت و سکون ہوگا، ان لوگوں کے لیے جنت کے باغات اور ان کو جنت میں فرشتوں کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں ذکر الہی کی اہمیت اور فضیلت۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا سکون اور چین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی اہمیت بھی ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ دلوں کا جو سکون ہے اور راحت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر سے کیا مراد ہے؟ آپ تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلانات۔ اس میں آپ نے پوائنٹ سے پہلے آپ نے ایک جملہ لکھنا ہے کہ سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اسی کو پکارتا ہوں، مجھے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قرآن ہی کی اتباع کرو۔ ٹھیک ہو گیا، یہ پوائنٹ میں لکھیں گے، ایک تو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہے اور آپ کے کیا نام ہے خوبصورت بھی لگے گا یہ لوگ۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں مشرکین کے اعتراضات کا جواب۔ ٹھیک ہو گیا، اس صورت میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ شادیاں کرتے تھے اور وہ صاحب اولاد بھی تھے۔ یہ ساری باتیں علم الہی میں محفوظ ہیں، اور لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں تمام تدابیر کا مالک۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی منکرین حق نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مکر و فریب کیا، یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر واضح کر دیں کہ تمام تدابیر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اور کفار عنقریب اپنے برے انجام کو جان لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے تو ان کے سامنے حقیقت کھل جائے گی کہ وہ غلطی پر تھے۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ لوگ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس سے آپ کو یقیناً فائدہ ہوا ہوگا۔ تو خود بھی اس کی تیاری کریں، اپنے دوستوں سے، کلاس فیلوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ کو شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ جاری رہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے میسج کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔